اچھا لاسٹ ٹائم آپ ڈسکشن کر رہے تھے مطلب آپ اسٹوئک آپ بھی ڈینائی کر سکتے ہیں میری آرگیومنٹ کو، لیکن آپ نے لاسٹ ٹائم وہ جو ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا تھا اور آپ نے وہ جو فادر جو تھا اپنی بیٹی کو 2 مہینے تک ابیوز کرتا رہا تھا سیکچوئل اور یہ وہ، تو آپ نے اس سے 2-3 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ وہ. تو میں اس کے بعد سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا جس طرح دیکھیں اینیملس میں فیمیل کنسنٹ کا کسی طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسی طرح اسلام بھی اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے چلتا ہے. تو آپ جب فیمیل کو لٹرلی ایک ٹوائے کی طرح یوز کرو، جب آپ مطلب آپ کا کوئی اور پرپز نہیں ہے، تو وہاں پہ اسی طرح کی سوسائٹی کریٹ ہوگی نہیں. جس طرح آپ یہ دیکھ لیں، آپ اکثر اس کو مینشن کرتے ہوتے ہیں جو بہشتی زیور ہے اس کی تھانوی کی، تو آپ اکثر اس پہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اس کا بیسیکلی یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ایسی بات کرتا، لیکن اسٹل یہ اسلام کے کانسیپٹ کو لے کے آگے چل رہا ہے. تو اس طرح میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ مطلب جب آپ سوسائٹی کو اتنا زیادہ ایک مطلب لاک کر دیں گے، ایک اتنی ریسٹرکشنز لگا دیں گے، تو وہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ تو ہوں گے. یا آف کورس. مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی ہے بیسیکلی. No, I think it's a bit of a stretch نا. یہ تو آپ اس کے سیکنڈری جو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں نا. ہم جیسے فار ایگزامپل آنر کلچر جو ہے، آنر کلنگز ہوتی ہیں، اس کا ڈائریکٹلی تو اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے نا. یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے، اس کا سائڈ افیکٹ ہے کہ جب آپ ایک آنر بیسڈ سوسائٹی بناتے ہیں، جب عورتوں کو اتنا کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اگر کوئی عورت آپ کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کو اس کو سزا دینی آپ کا ظاہری بات ہے آپ کے لیے بڑا امبیرسنگ ایشو ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلام کی یہ والی جو اسلام کی شکل ہے، یہاں پر انہوں نے فیئر اناف آپ اس کے اندر کنسنٹ کے ایلیمنٹ کو بھی ڈال دیں کہ عورتیں ایک طریقے کی بھیڑ بکریاں جدھر ڈال دیں، لیکن بھیڑ بکری میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی جنسی زیادتی کر دیں. وہ یہ تو اس کا ایک افیکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیگریگیٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو سوسائٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے یہ بڑی دفعہ بتایا، یہ سیکیورٹی ورسز فریڈم والا حساب ہے. جتنی سیکیور ہوگی سوسائٹی اتنی فریڈم کم ہوگی، یا جتنی فریڈم زیادہ ہوگی اتنی سیکیورٹی کم ہوگی. تو یہ انہوں نے سیکیورٹی بڑھائی بھی ہے. گھروں میں سب کو تن دیں گے تو کوئی اسٹرینجر کا جو ریپ کرنے کا جو چانس ہوگا وہ تو بڑا کم ہو جائے گا. پھر آپ کی فیملی والے ہی کریں گے تو پھر یہ اس کا ریزلٹ ہے. تو یہ اس کا اسلام سے I think it would be a bit of a stretch in my view. I don't know, Stoic, what would you say? نہیں میں تو بالکل بھی ان کے آرگومنٹ سے ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم کسی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں نا، تو اگر اس آئیڈیالوجی کے اندر ایک کام کرنے کی واضح ممانعت ہو، جیسے کہ بیٹی کے ساتھ، یہ بیٹی جو آپ کے رشتے ہیں یہ والے خون کے، ان کے ساتھ باقاعدہ یہ حرام ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب اس سے زیادہ اسلام اور کیا کرے؟ آئی تھنک اگر اس کا بلیم ہم اسلام پہ کریں گے دیٹ ول بی انفیئر. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ اتنی جیسے حارث صاحب نے بیان کیا کہ اتنی گھٹن زدہ معاشرے کے اندر لوگ جانور بن جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کو اسلام کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کرنا میرے خیال سے دیٹس ناٹ ویری فیئر اگر ہم اس طرح کریں. کیونکہ ممانعت ہے نا بیٹی کے ساتھ. آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ وہ کنسنٹ وغیرہ کا معاملہ، لیکن وہ کنسنٹ کا معاملہ ہے جو رشتے الاؤ کیے ہوئے ہیں، جو حلال رشتے جو اسلام بتاتا ہے، اس میں آپ کو یہ ٹھیک ہے بات کہ بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس میں وہ کہا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنی بیٹی پہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ بھی کر لو. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. That's true. Yeah, you're right. اور دوسرا میں ایک اور چیز بھی سوچ رہی تھی یہی بات کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو کرمنل کے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، اس کے ارلی ایجز کی وہ چیک کرتے ہیں، اور یوزلی کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا ہے کہ اچھا اس نے کوئی ایسا ابیوزو ریلیشن جو ہے وہ اس نے فیس کیا ہوا ہے. اینڈ پلس ایون کسی پوئٹ کی بھی آپ پوئٹری پڑھتے ہیں تو اس سے ہم اس کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں، رائٹ؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم قرآن کو بھی اس طرح سے پڑھیں
تو وہ بھی مطلب محمد کی پرسنالٹی کو نہیں جج کرتا کہ جس طرح وہی کہ ویمن کانسینٹ کا کسی طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں. سارے قرآن میں پیار محبت کا کوئی لفظ ہی نہیں, مطلب صرف یہی وہ ذکر کیا ہوا کہ اللہ جو ہے وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور وہ بھی ڈینم ٹائپ کی مائیں ہوں گی شاید, میرا خیال ہے جو وہ بھی قرآن میں نہیں ہے ویسے. اچھا قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں حدیث میں بھی نہیں ہے میرا خیال, وہ بھی ایک حدیث میں ہے شاید, میں بھی وہ بھی کوئی مستند حدیث میں وہ نہیں بھی ہے. ضعیف حدیث ہے وہ بھی. اچھا اچھا. تو وہی پہ مطلب قرآن میں تو دیکھا جائے تو کسی طرح کے پیار محبت کا تو ہے ہی نہیں. یوں لگتا ہے جیسا کسی مین ایکٹیوسٹ رائٹر نے کوئی یہ بک لکھی ہوئی ہے جہاں پہ صرف آپ کو آپ کے حقوق بتائے جا رہے ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کس کے اوپر حق ہے. کہیں پہ نہیں بتایا جا رہا کہ اچھا دوسرا جو ہے وہ اس کا بھی کنسنٹ لینا ضروری ہے. I don't know کہ کوئی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی, میرا نہیں خیال میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ کہیں پہ بھی پیار محبت کا ذکر نہ ہو. یہ کہنا مشکل ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ کسی ایکٹیوسٹ کی باتیں لگتی ہیں, لیکن اس میں وہ ڈینائی بھی نہیں کریں گے کہ جب کوئی لا گیور آتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ کے اس کے اوپر حقوق کیا ہیں یا نہیں ہے آپ کی. اور جہاں تک بیوی کے حقوق کی جو بات ہے, ہاں وہ تو بات ایسی ہے, وہ تو وہ نوریا نے بڑا اچھا پوائنٹ ایک رکھا تھا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی جب بھی کوئی بات نیوٹرلی ایڈوائز کی جا رہی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں, عورتوں کی دفعہ لیتا سے ہوتے ہیں, عورتوں کی دفعہ وہ اسپیشلی کہتے ہیں کہ عورت سے اگر کوئی ایڈریس کیا جا رہا ہے تو ہر جو ایڈریس بھی جو کیا جا رہا ہے وہ مردوں سے کیا جا رہا ہے. سیمز لائک کہ مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے. جب میں بھی کوئی بات اگر لکھتا ہوں یا اگر کرتا ہوں تو ہمارے ذہن میں جب اگر آپ کو لکھ رہے ہیں فار ایگزامپل تو آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے کبھی کبھار اینی ون ہی کا ورڈ آپ یوز کر دیں گے, پھر آپ کو احساس ہوتا ہے, پھر آپ ہی سلیش شی بھی ڈال دیتے ہیں. اب خیر وہ پروناؤنس کا اور بھی ایشو چل گیا, لیکن تو وہ یہ کہ کیونکہ آپ کے دماغ کی کنڈیشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ بھی ہوتی ہے تو وہ ابھی مرد کے اینگل سے ہی ہو رہی ہے. اگر مرد لکھ رہا ہے I'm sure کہ it's the same with women as well, اگر وہ عورتیں لکھ رہی ہوں تو جس کی وجہ سے یہ پورا جینڈر نیوٹرلٹی کا ایک کانسیپٹ آیا ہوا جو کہ obviously for قرآن it's very foreign to them. لیکن I think یہ کہنا تھوڑا I don't know, کوئی آپ کے ذہن میں ہے اسٹوری بھائی کوئی حدیث جس میں پیار کا بڑا ذکر کیا گیا ہو, پیار محبت کی باتیں کی گئی ہوں؟ اچھا ایسی باتیں ہیں, دیکھیں جمعے کے خطبے کے اندر بھی ایک آیت جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے جس کے اندر یہ ذکر, مطلب اس میں ڈائریکٹلی پیار کی بات نہیں لیکن اس کے اندر عدل و احسان کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے قرابت داروں سے جو ہے نا احسان کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ انصاف. نہیں لیکن وہ ایکٹیویزم کی بات ہوگی نا, وہ تو رولز کی بات ہوگی نا. لیکن جب جو ایک پرسنل لیول کی جو بات آتی ہے, ہر آرگیومنٹ اف آئی اسٹیل مین اٹ, ماں باپ کے بارے میں بھی ہے نا, اف تک نہ کرو اپنے ماں باپ کے. چلے وہ اوکے نہیں, لیکن میاں بیوی کے حوالے سے ہے وہ رسپیکٹ ہے. ہاں جی بالکل, میاں بیوی کے حوالے سے حدیث سے یہ آپ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں, فیئر انف ہوں گی, لیکن دا فیکٹ کہ ہم لوگوں نے کافی پڑھا ہے, دا فیکٹ کہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی. میں اگین پھر یہ ڈسکلیمر دے دوں, ہو سکتا ہے ہوں گی ایسے واقعات تو خیر ہوں گے کہ فلانے کی بیوی تھی وہ اس سے بڑا پیار کرتا تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن جسٹ ان ٹرمز آف جیسے یہ ہمارے ذہن میں آتی ہے ماں باپ کے آگے اف نہ کرو, ماں باپ سے پیار کرو, یہ باتیں ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں, لیکن واقعی میاں بیوی کے پیار محبت کی باتیں نہیں ہیں. میرے ذہن میں وہی بات میں آ رہی ہے, بیوی کا حقوق یہ ہیں, کھوتے کے اوپر بھی بیٹھی ہو تو چلو جی but that's a very good point actually, thanks for raising that point. اس کے اوپر ریسرچ ہمیں کرنی پڑے گی, میرا خیال سے ہوگا کچھ نہ کچھ تو, لیکن بیوی کے فرائض اور ہسبینڈ کے حقوق, بس صرف یہ کچھ ہے, یہ فرائض اور حقوق میں. ہاں یہ that's a very good point. چلیں کیونکہ وائف کے کہیں پہ بھی حقوق نہیں ہے. تھوڑا سا یہ ہارش ہے, بیوی کے حقوق بھی مینشن ہے جب وہ کیا کہتے ہیں انہیریٹنس کا معاملہ ہے تو جی پراپرٹی میں ہے. ہاں جی, لیکن اسٹوری ان کا بڑا پوائنٹ جو ہے نا, ان کا بڑا پوائنٹ یہ ہے. ہاں میں سمجھ گیا ہوں, میں لوگوں کے لیے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس پہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ بڑا تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے. کیونکہ پیار بیوی میاں بیوی کے پیار کی ویسے یہ بات ہے ایک دوسرے کا لباس ہے, عزت اور احترام کے اوپر دیا ہوا ہے, لیکن
جو ان کے خیر پھر وہ کہیں گے پیار محبت کے تانوں کاما سوترا لکھ دینا ایسے کرنا پیار میں بیوی کے ساتھ. اب آپ وہ بھی دیکھیں نا حارث, وہ جو آیت ہے کہ اے نبی تم اپنے ان چیزوں کو خود پر کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کر دیا. مطلب یہاں پہ بھی صرف حرام اور حلال کا چکر ہے, یہ نہیں کہ اچھا تم اپنی بیوی کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہو, کچھ گیو اپ کر سکتے ہو تم. وہاں پہ بھی صرف مطلب حقوق اور فرائض ہی چل رہے ہیں. جی آپ نے ہمارے پچھلے ہفتے کا قوم سے خطاب سنا تھا, یہ ڈاکٹر نا پاکستانی نے یہی پوائنٹ رکھا تھا. دیٹ واز اے ویری گڈ پوائنٹ, بلکہ وہ ویڈیو بھی ایک علیحدہ سے ڈالی ہے کہ کیا اپنی بیوی کو, ویسے اسٹوئک بھائی ہم نے کبھی اس اینگل سے نہیں اس کو سوچا کہ اگر یعنی یہاں پہ ایک طریقے کی ٹسل چل رہی ہے, یعنی آپ ہوتا نا اگر فرض کرو اگر آپ مجھے کہیں یار یہ میری بیگم نے نا مجھے اس بات پہ تنگ کیا ہوا ہے, میں آپ کو کہوں یار چل یار چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا, بیوی کا بھی تو تیرے پہ حق ہے, کوئی بیوی کی خوشی کی خاطر چھوڑ دو. یہاں پہ اللہ میں شہ دے رہے ہیں, چپ کے رکھو کام. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر یہ کوئی اور چھوٹی بات ہوتی نا تو اللہ میاں کو اتنا غصہ نہیں چڑھنا تھا. اللہ میاں نے میں نے بھی یہی پوائنٹ رکھا تھا. اگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ شہد نہیں تھا, شہد ہوتا تھا اللہ میاں نے بھی کہا یار چھاڑ دے یار, میں اللہ میں اور شہد دے دوں گا, میں اور طرح کا شہد دے دوں گا نا, چک کے رکھے گا ایسے طلاقوں کی دھمکیاں دے دی. اور ویسے بھی ان کے تو کہتے ہیں پخانے سے بھی خوشبوئیں آتی تھیں, تو وہ پھر شہد وہ بھی اللہ میاں کی فیوریٹ چیز کھانے کے بعد کیسے منہ سے اتنی بدبو آنے لگی کہ جس پہ طلاقوں کی دھمکیاں چل رہی ہیں. نہیں, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل. کولگیٹ نہیں تھے نا اس زمانے میں, کولگیٹ وہ مسواک سے وہ اتنا خوشبوئیں نہیں آتی. اچھا ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی, ٹائم ہے تو ایسے ہی ایک دن خیال آ رہا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں کے وہاں پہ کیا سسٹم ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ کینیڈا میں اگر کسی طرح بھی کوئی الرٹ آتا ہے, کوئی بھی وارننگ وغیرہ ہوتی ہے تو ہمارے سیل فونز پہ آ جاتی ہے نا. تو مطلب کوئی بھی ایمبر الرٹ ہے, ٹورنیڈو وارننگ وغیرہ, تو ایسے ہی اس دن الرٹ آ رہا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہو کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک بندے کے سیل فون پہ بھیجے الرٹ اور اسے کہے کہ تم نے آگے سب کو اسپریڈ کرنا ہے, اور اگر کوئی تمہاری بات کو سیریسلی نہ لے یا پھر اس کو مطلب پہنچے نہ تمہارا میسج اس تک, تو ہم اس کو پھانسی لٹکا دیں گے. تم تو ہمارے فیوریٹ, ہم اس کو پھانسی لٹکا دیں گے. تو میں سوچ رہی تھی, میں نے کہا لیکن جب مذہب کے اوپر بات آتی ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کرنے کو مطلب تیار ہو جاتے ہیں. ایون اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اللہ میاں کے پاس کوئی بھی 3G 4G سسٹم نہیں تھا, کچھ ایسا. اللہ میاں کے پاس تو زیادہ بیٹر ہونا چاہیے تھا نا. وہ کہتے ہیں پھر ٹیسٹ کیا ہے, اگر ساروں کو سامنے اللہ میں آ جاتے تو پھر تو سب نے اللہ پہ ایمان لے آنا تھا. یعنی اللہ نے شرارت ہی ایسی رکھی جان بوجھ کے تاکہ میں فیل کروں کچھ لوگوں کو, ان کی ٹکا بوٹی بناؤں. اٹ ہیز نو سینس. یہ اس کا ہر وہ گول مٹول جواب ہے کہ جو بھی آپ کو جواب آپ کے سامنے کاؤنٹر رکھا جائے گا, آپ نے کوئی نہ کوئی بونگی بنا کے اس کا جواب دے دینا, اور وہ ثابت نہیں ہو پاتی. یہ اسی طرح کی ان کی باتیں ہیں. تو ٹھیک ہے, اچھا پوائنٹ. چلے بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو. اوکے تھینک یو, بائے. یہ بہت زبردست پوائنٹ تھا. اور حارث یہ آئی ایم شیور اس طرح کے پوائنٹس ہم نے ڈسکس تو کیے ہوئے, لیکن ان کی مثال مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ واقعی آپ اس گورنمنٹ کو چھتر ماریں گے جا کے کہ بھائی تسی سن ڈائریکٹ کیوں نہیں, میرے موبائل کا نمبر نہیں تھا کول. ہاں وہ اللہ میں نے جو ان کو بھیجا ہے حضرت محمد ایک کے پاس بھیجا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی جو شارتی کوڑی نے جو پوچھا, میں نے سنا.com میں نا ایسے ہی میں نے ہماری لو اور وائف کی نا میں نے سرچ ماری تو دیکھیں کیا آیا. ایک بڑی خطرناک سی حدیث آئی سنن نبی داؤد کی. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں a woman was my wife and I loved her. یعنی یہ عبداللہ ابن عمر, حضرت محمد عمر کا بیٹا کہہ رہا ہے عبداللہ کہ میری بیوی تھی, میں اسے بڑا پیار کرتا تھا, لیکن عمر کو بڑی نفرت تھی اس سے. عمر بدماش, جن لوگوں کو نہیں پتا حضرت عمر کون تھے, افطاری کرنے والے. ہاں اب ان کے کارنامے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ سنن نبی داؤد کی 5138ویں حدیث ہے. تو حضرت عمر نے بڑی نفرت کرتے تھے, تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ طلاق دے دو اسے. یار یہ کیا وجہ ہوئی ویسے؟ تو عبداللہ نے انکار کر دیا. عبداللہ نے کہا چل پا جا تھا, میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی, میں بڑا پیار کرتا ہوں اپنی بیوی سے. عمر پھر حضرت محمد کے پاس چلا گیا شکایت لگانے, اور حضرت محمد نے آگے سے کیا کہا, اوے عبداللہ
چھاڑ دے. اور اس نے اچھا یہ نہیں آگے لکھا کہ اس نے پھر کیا دی کہ نہیں تھی طلاق. The prophet said divorce. میرا خیال سے let's just assume کہ اس نے بھی پھر دے ہی دی کہ حضرت محمد نے کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دو. تو یہاں پہ کدھر گیا جی عورتوں کے حقوق, ہم تو جی یہ نہیں ایسے نہیں, تو ساری اچھی باتیں ہیں اسلام میں عورتوں کو, یعنی عمر جیسے بندے کو پسند نہیں آئی اور حضرت محمد نے اس کو مروا دیا, یعنی اس کو طلاق دلوا دی. یہ حال ہے ان کا. اور عمر کا جو حال ہے, عمر کا بھی حال آپ کو دکھا دیتے ہیں. حضرت عمر کی اپنے کیا بولا آپ نے بولا ڈنگ ڈانگ سے افطاری کرنے والے. مجھے تو ویسے نا, میں جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں نا, مجھے سم ہاؤ نا ہنسی آ جاتی, میں ڈس بلیف میں ہو جاتا ہوں. کیونکہ دیکھیں افطار ہم نے بھی میں نے بھی پورے 30 روزے رکھے رمضان کے. افطاری کے ٹائم پہ آل یو کین تھنک آف از فوڈ. آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, آپ پورا پیاسے صبح دن, یعنی کہ پورے دن کے آپ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, تو آپ کی پہلی جو ہوتی ہے نا ذہن میں تھاٹ, وہ یہ نہیں ہوتی. تو یہ کیا لیول ہوگا ان کی صحت کا کہ ان کو کھانے کی بجائے, اور ہر چیز امیجن کریں کہ یہ صحرا کا گرم علاقہ ہے, کوئی اے سی اسی نہیں لگے ہوئے, ٹھیک ہے, کوئی ماڈرن بھی ہو رہی ہوتی ہے, بات نہیں ہے. ہاں بالکل, پچ چیپ ہم جھوٹ نہیں مار رہے, یہ سچ ہے. یہ غزالی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر جو صحابہ میں بڑے زاہد عالم تھے, ان کے حال میں منقول ہے کہ روزے کا افطار سیکس کے ساتھ کیا کرتے تھے اور کھانا بعد کو کھاتے, اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے پیشتر ہم بستر ہوتے پھر نہا کر نماز پڑھتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دل عبادت الہی کے لیے فارغ ہو جاوے اور شیطان کا سامان اس میں سے نکل جائے. شیطان کا سامان اس کے اندر بڑا اچھا, شیطان سامان ڈالتا کیسے ہے وہ بھی پیچھے سے کوئی شرارت کر کے جاتا ہے شیطان. اور کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں انہوں نے نماز عشاء سے پیشتر اپنی 3 لونڈیوں سے صحبت کی ہے. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ. اچھا یہ تو چلو یہ ہے نا. ابھی جو میں نے ابن عمر کا جو واقعہ سنایا نا کہ عبداللہ ابن عمر حضرت اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا, حضرت عمر نے اس کو طلاق کے لیے مجبور کیا. یہ وہی ہے جو مارکیٹ میں جا کے لونڈیوں کے پٹوں پہ ہاتھ لگا کر ان کو چیک کرتا ہوتا تھا, کہ ان کو چیک کرتا ہوتا تھا مارکیٹ میں کہ کیا پورا سامان ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے حالات تھے. اور کیا زمانہ ہوگا ویسے. ایک مفتی صاحب نے مجھے بتایا یار اس زمانے میں بڑا کام تمام ہوتا تھا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.